یہ بہت کم ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم کے خلاف ایک رپورٹ جو ورلڈ بینک نے فنڈ کی تھی ایک اور ملک کے ساتھ مل کر، اس رپورٹ کی فائنڈنگ کے ڈیفینڈ میں آپ کیمپین موڈ میں چلے جائیں اور اخبارات میں آرٹیکل لکھنا شروع کر دیں. اور آج یہ ورلڈ بینک نے لکھا ہے سر، آج جو ہمارے ملک میں بلورما امگا ابازا، اچھا یہ منگولین اوریجن کی ہیں، منگولیا کی، تو شاید ان میں منگول خون ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا بات کھل کے کرنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ صحافی ہیں؟ نہیں جی بھائی، یہ ورلڈ بینک کی یہاں پہ کنٹری ڈائریکٹر ہے. اچھا اوکے، یہ پاکستان میں ورلڈ بینک کی یہ نمائندہ ہے اعلیٰ ترین. ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ آج کے ڈان اخبار میں ادارتی صفحے پر یہ آرٹیکل لکھا ہے، وہی فسکل فیڈرلزم، ٹھیک ہے. مالیاتی وفاقیت، اور اس میں انہوں نے وہی اپنے اعتراضات جو کہ اس رپورٹ کو جسٹیفائی کیا اس کے اندر. اب بجائے کہ وہ رپورٹ آ گئی، آپ نے پبلک کر دی، آپ اس میں خاموش ہو جائیں بس. اب آپ خود آرٹیکل لکھ رہی ہیں کہ جناب یہ سیدھا کریں کام، یہ پوچھیں یہ کیوں ختم ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ تعلیم پہ اتنے پیسے لگ گئے لیکن تعلیم، شرح تعلیم نہیں بڑھی، یعنی وہ تمام چیزیں گنوا دی. سبحان اللہ. اب اس کے بارے میں یار میں تو جاہل آدمی ہوں، ہو سکتا ہے میں جذباتی بیوقوفی کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے اس نے مجھے تکلیف پہنچا دی ہو کہ وہ بچپن میں ہم سامراج وغیرہ مرد آباد اس ٹائپ کی بیوقوفی کرتے ہوں گے، اس وجہ سے شاید. لیکن حضور ہمارے ایک بہت ہی کوالیفائڈ، بہت پڑھے لکھے، بڑے ذہین، بڑی محنت کرنے والے ماہر معیشت ہیں یوسف ظفر صاحب، یوسف نظر صاحب. اکثر وہ ٹی وی وغیرہ پہ بھی ایسی پروگرامز میں آتے ہیں. انہوں نے آج جو ہے یہ یعنی پڑھنے کے بعد انہوں نے خود بھی تبصرہ نہیں کیا، انہوں نے ایکس پر میسج لکھ کے، اچھا یوسف، انہوں نے حوالہ دیا ہے ڈاکٹر راشد امجد صاحب کا. یہ اس وقت لاہور میں پروفیسر ہیں اکنامکس کے ایٹ لاہور اسکول آف اکنامکس، لیکن اس سے پہلے وہ ہمارے پلاننگ کمیشن میں چیف اکانومسٹ رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ ورلڈ بینک ہی طرح کے ایک عالمی ادارے ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں کام کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹ مشہور لنکڈن، ٹھیک ہے، لنکڈن، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ مضمون پڑھنے کے بعد، کنہوں نے؟ راشد امجد صاحب نے. اینڈ فائنلی اٹ ہیز کم ٹو دس، اور بالآخر نوبت بائیں جا رسید کہ ورلڈ بینک نے ناؤ آڈیسٹی، یعنی یہ ڈٹائی ہے کہ وہ پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں، ان شارٹ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو وفاقی نظام کیسے چلانا چاہیے، اور جو آپ نے چلایا وہ غلط ہے. ٹوڈے ورلڈ بینک رپورٹ، کہ آج تو ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے. کل کو IMF کی کنڈیشنلٹی یعنی شرائط آ جائے گی، ویٹ اینڈ سی. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ تو ورلڈ بینک کی طرف سے آیا، اگلی مرتبہ کہیں گے قسط دینی ہے تو 18ویں ترمیم کو خدا حافظ کو. انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہہ رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ایک پروفیسر آدمی ہیں، عالم آدمی ہیں، عالمی اداروں سے وابستہ رہے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا ہے، تجویز پیش کی ہے کہ حکومت کو ورلڈ بینک کو سنب کرنا چاہیے، شٹ اپ کال دینی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے. NFC جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے، وہ پاکستان کے منتخب نمائندے مل کر کریں گے. میں نے کہا کہ یہی وقت ہے فوری طور پر IMF اور ورلڈ بینک کو روکیں کہ وہ آپ کے قانونی معاملات میں مداخلت مت کریں. قانونی، سیاسی اور جمہوری معاملات میں مداخلت مت کریں. ٹھیک ہے. آپ جیسے حضرات، میرے جیسے لوگ بھی شاید
چڑھ کے کہیں گے کہ یار بات سنو میری، اتنا جو آپ کے اندر نصرت جاوید غیرت حب الوطنی آئی ہوئی ہے ہاں؟ تو ان سے قرضہ نہ لیا کرو، ہاں فنڈز نہ لو، کئی اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں. سیدھا سادہ جواب کر کے آپ میرا منہ یہ بند کر دیں گے نا. ہاں آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ بینک دنیا بھر کے جتنے ملک ہیں سب سے زیادہ ورلڈ بینک نے کس ملک کو قرض دے رکھا ہے؟ علم ہے آپ کو؟ امریکہ تو نہیں گئی، آپ کا ہمسایہ بھارت. ہندوستان کو کیا آج تک نہیں. بھارت کے کسی کنٹری ریپ نے ٹائمز آف انڈیا میں یہ لکھا ہے کہ حکومت کی یہ فلانی پالیسی جو ہے وہ گراؤنڈ میں ڈیلیور نہیں کر رہی؟ کبھی ہندوستان ٹائمز میں، Never. ہندو اخبار میں ایک آرٹیکل دکھا دو. نہیں ہے، نہیں ہے. اور نہ اس طرح کی رپورٹس ہیں جس طرح کی پاکستان نہیں کے. نہیں وہ آتی ہوں گی، یقیناً آتی ہوں گی، اور وہ کوائٹلی شیئر کرتے ہوں گے حکومت سے، لیکن ٹائمز آف انڈیا کے ادارتی صفحے کے اوپر کہنا کہ مودی صاحب آپ کا یہ جو آپ نے جو پلان بنایا تھا یہ ناکام ہو گیا. یہ ناکام ہو گیا، جو آپ گھر گھر جو ہے وہ کہہ رہے ہو نہیں کہ سر، پانی، جو آپ کی پارلیمان نے بنایا، مودی تو ایک شخص ہو گیا نا. یہ کہہ دینا کہ آپ کی پارلیمان نے، یہ تو وہ کہہ رہی ہے نا کہ جو 18ویں ترمیم اور NFC عدنان حیدر نصرت جاوید نے تو نہیں کی نا یار، کسی ایک شخص نے کہنا، پورے نمائندگان وہ پارلیمان میں جو منتخب. اب آپ کو میرے ملک کا اتنا درد آ گیا ہے کہ آپ کیمپین کر رہی ہیں آرٹیکلز لکھ کر. تو جناب عدنان صاحب، میرے ملک کے لیے اس وقت کروڑوں انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جس کے آپ ثالث ہیں. جس کی نگران اور ثالث کون تھے اور ضامن کون تھا؟ ورلڈ بینک، بی بی کوئی ایسا آرٹیکل لکھیں گی جس میں ہندوستان جس میں یہ کہا جائے کہ جی ہم اس کے ضامن ہیں اور اس سے کروڑوں باقی تو آپ تفصیلات میں جا رہی ہیں نا ہاں ہاں کہ اتنے پیسے تعلیم پہ خرچ ہو گئے، سارے ٹھیکیدار اشارتاً یہ کہہ رہی ہیں کھا گئے بلڈنگیں بنا کے. آپ یہ بھی آرٹیکل لکھیں گی کہ اگر انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے وہ ہیلڈ ان ابینس رہے اور اس پر عمل درآمد نہ اور اس سے ہوا کیا نقصان ہو رہا ہے، اور اس سے کیا تباہی بربادی اور بنجر ہو رہی کیسے ہیں، آ کروڑوں سکتی ہے؟ کروڑوں جانوں کا خطرہ ہے اس میں. کیا یہ ہوگا؟ یہ تو آپ کو بس لسی وجہ سامی کیا؟ ایک نظر آئی ہے. نہیں، وجہ کیا بنی؟ لیے کہ حسین ہمیں اتفاق عادت ہے، نہیں حسین اتفاق ہے نا کہ یہاں بھی شور آتا ہے NFC کا اور 28ویں ترمیم کا. پرسوں کہا، 2 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، کئی وزیر قانون بولے، انہوں نے کہا 28ویں ترمیم میں جب آنا ہوگا آج ہی کہ انہوں نے یار انکار میں نہیں کیا. کہتا ہوں 141 ترمیمیں اور لے آؤ، نہیں ضرور لے آؤ، لیکن یہ کہ آپ آرٹیکل تھوڑی لکھیں گے. وہ اسی پر کیوں لکھا جس کی ضرورت لوگ یہاں آواز اٹھا رہے ہیں بار بار، جس پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ حسین اتفاق کیوں ہوا؟ میرا سوال ہے نا یہ کہ ورلڈ بینک کو NFC یاد ہے. یار بھائی میرے وزیر قانون جو ہیں بس انہوں نے کسی اور تناظر میں بات کی ہوگی. یہ ایک مستقل کیمپین چل رہی ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کو عادت ہے ون ونڈو آپریشن.